اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ میں یہ صورت اعراف ہے اور 8واں سپارہ ہے۔ انشاءاللہ میں کل صورت اعراف کی میں نے 32 آیات تک میں نے ویلوگ بنایا تھا۔ آج میں 34 آیات سے ویلوگ بنا رہی ہوں، اور یہاں بھی انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، شیطان کے بہکاوے میں کبھی بھی نہ آنا، اور شیطان کی نہ ماننا، اللہ اور رحمان کی ماننا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی ماننا، اور قرآن کی راستے پر چلنا، تو تمام کام تمہارے آسان، دنیا و آخرت کا کام آسان ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ و نصلی علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، بس کون ہے بڑا ظالم جو باندھتا ہے اللہ کے طرف جھوٹ اور جھٹلاتا ہے اس کی آیاتیں۔ ان سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ یہ پیر اور بابے اور یہ عامل یہ اللہ نے بھیجے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف ہیں، یہ تعویذ اور یہ گنڈے اور یہ جو جادو ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ اللہ کی ان سے یہ ایک علم ہے، مگر اس پر یقین کرنا نہیں چاہیے۔ یہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے نہیں ہے کہ اس پر یقین کرے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور اللہ کی آیاتوں پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اولئک ینالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پہنچا ہے حصہ کتاب کا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، یعنی ان کو حصہ کتاب کا پہنچا ہے، یعنی یہودی بھی ہیں، نصارا بھی ہیں اور مسلمان بھی، اس میں ان کتاب کا حصہ ان کو پہنچا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ اس پر وہ چل رہے ہیں۔ حتیٰ اس حد تک اذا جاءتہم رسلنا یتوفون، اس حد تک جس وقت ہمارے آ جاتے ہیں، یعنی یہ اسی غم میں پڑے رہتے ہیں، اسی راستے پر چلتے رہتے ہیں، یہ تعویذوں گنڈوں کے پیچھے اور عاملوں کے پیچھے اور جادوؤں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اس حد تک کہ ان کا زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ اذا جاءتہم رسلنا، اور جس وقت آ جاتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے، یتوفون، اور ان کی روح نکالتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، اینما کنتم تدعون، کس کو تم پکار رہے تھے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ کیوں تمہارے ساتھ؟ کیونکہ جنکدن کی سختی جب زیادہ بڑھ جائے گی تو یہ فرشتے سوال کریں گے کہ کیا تم، دوسری جگہ آئے گا کہ کیا تمہارے پاس بھیجے ہوئے اللہ کے نہیں آئے تھے؟ تو کہیں گے کہ کیوں نہیں آئے تھے؟ تو یہاں کہتے ہیں کہ یہ کہیں گے قالوا اینما کنتم تدعون، کہا جائے گا کہاں تھے تم، کس کو پکارتے تھے سوائے اللہ کے؟ قالوا، تو یہ کہیں گے ضلوا عنا، یہ خود کہیں گے ہم گمراہ تھے، وشاہدوا علی انفسہم، اور گواہی دیں گے اپنے آپ پر، انہم کانوا کافرین، کہ یہ تھے انکار کرنے والے۔ تو یہ فرشتے ان کو سوال کریں گے، کہ سوال کے جواب میں سوال کریں گے کہ کیا تم کس کو پکارتے تھے سوائے اللہ کے، کہ تمہاری یہ حالت ہے اور تمہارا زن کا دن اتنا سخت ہے کہ تمہارے زن کا دن کی تکلیف تمہیں بہت زیادہ تکلیف دے رہی ہے۔ تو یہ گمراہ جو کہتے ہیں، یہ خود ہی جواب دیں گے کہ ہم گمراہ تھے، اور گواہی دیں گے اپنے آپ پر، انہم کانوا کافرین، اور ہم تھے کافروں میں، یعنی انکار کرنے والوں میں سے تھے۔ کافر یا انکار کرنے والے یہ تھے، ایک ہی ہے۔ قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ تعالیٰ کہے گا داخل ہو جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیونکہ روح قبض کر دے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بس داخل ہو جاؤ تم ان گروہوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے پہلے جنات اور انسان نہیں اور آگ میں ہیں، جو آگ میں پڑے ہوئے ہیں، جو آگ میں جل رہے ہیں، بس تم داخل ہو جاؤ، اللہ کو حکم ہو جاؤ کہ تم داخل ہو جاؤ ان گروہوں کے ساتھ، ان دلوں کے ساتھ کہ جس تم سے پہلے تھے وہ جنات اور انسان دونوں، ان جنات میں بھی
اور جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی کو ضرر اور کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں کیا۔ انسان فی النار، اور وہ آگ میں ہوں گے۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جس وقت وہ داخل ہوں گے یہ گروہ تو لعنت کریں گے اختہا، اختہ بہن کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ دنیا میں بھی ہم یعنی ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں، یا ہم ایک بھائی ہیں، ایک یہ ہیں، اور آخرت میں وہ قیامت میں وہ تم اختہا، تم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کلما دخلت، ہر کہا جائے گا داخل ہو جاؤ تم ان ڈلوں کے جس پر لعنت ہے، اختہا تمہارے بہن بھائی ہیں، وہ بھی تمہاری طرح تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ حتیٰ عزت دارکو فیہا جمیا، اس حد تک کہ جس وقت وہ داخل ہو جائیں گے اس میں تمام، پھر جس حد تک داخل ہو جائیں گے، قالت اخراہم لأولاہم، تو کہے گے وہ پچھلے والوں کو، لأولاہم پہلے والے، ربنا، تو یہ کہیں گے پچھلے والے پہلے والوں کے لیے، اے ربنا اے رب ہمارے، ہؤلاء یضلون، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فاتحہم بس دو ان کو عذاب ضعفاً فی النار، عذاب آگ کا۔ پھر یہ جب داخل ہوں گے تمام اس میں، وہ پہلے والے جنات اور انسان جو آگ میں جل رہے ہوں گے، جب وہ اس میں داخل ہوں گے تو پہلے والے دوسرے لوگوں، پہلے والے جو ہے تو اولاہم ان کو کہا گیا ہے، دوسروں کو اخراہم، اور یہ پیچھے والے کو کہیں گے کہ ان کے بارے میں کہ اے رب ہمارے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تم ان کو ڈبل عذاب دو، فاتحم عذابًا ضعفاً، ڈبل عذاب دو ان کو، من النار آگ کا، اے ہمارے رب یہ ان کو ڈبل عذاب دو، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، ان کی وجہ سے ہم دوزخ میں تھے۔ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر ایک کے لیے ڈبل عذاب ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمام کے لیے ڈبل عذاب ہے، لیکن تم نہ دنیا میں سمجھتے تھے نہ آپ سمجھو گے، تمام کے لیے، اگر اگلے ہیں اور یا پچھلے ہیں، دونوں کے لیے ڈبل عذاب ہے۔ یہ کیا تمہارا عقل نہیں تھا، تمہارے فکر نہیں تھا؟ یہ کہیں گے کہ ہم کو انہوں نے گمراہ کیا، تو وہاں فرشتے بھی گواہی دیں گے اور اللہ بھی آواز دے گا، تمہیں میں نے عقل نہیں دیا تھا، تمہیں میں نے دماغ نہیں دیا تھا، تمہیں میں نے سوچ سمجھ نہیں دی تھی، تم کیوں اس کے راستے پر چلتے تھے؟ میں نے نہیں بتایا تھا کہ شیطان کے راستے پر مت چلو، رحمان کے راستے پر چلو، میں نے تمہیں بتایا تھا نا۔ اب دونوں کے لیے ڈبل عذاب ہے، جو پچھلے ہیں یا جو آگے ہیں یا پچھلے ہیں، ساروں کے لیے ڈبل عذاب ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اور کہیں گے پہلے والے پچھلے والوں کو، فما کان لکم علینا من فضل، نہیں ہے تمہاری ہم پر کوئی فضیلت۔ یہ پہلے والے کہیں گے پچھلے والوں کو، بس سن لیا، اب تمہاری ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے کہ تم بچ جاؤ گے اور ہم آگ میں جلیں گے، بس ہم تمام کوئی فضیلت نہیں، کوئی تمہیں عزت نہیں ملی، اس میں کوئی تمہارے لیے بڑائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، وہ کہیں گے کہ بس داخل ہو جاؤ، ہم اس میں داخل ہیں، اس میں ہمارے اوپر کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکتمون، بس چکھو تم عذاب اس سبب سے کہ تم جو کسب کرتے تھے، بس وہی عذاب چکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مومنوں کو، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ تو کہیں گے پھر بس چکھو عذاب اس سبب سے کہ تم جو کسب کرتے تھے، جو دنیا میں تم نے عمل کیا اسی کے مطابق تمہارے ساتھ عمل ہوگا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں بآیاتنا، میری آیاتیں، واستکبروا، و تکبر کرتے ہیں، انا اس سے، لا تفتح لهم ابواب السماء، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے، ولا يدخلون الجنت، اور نہ داخل ہوں گے یہ جنت میں، حتیٰ اس حد تک، یا لج الجمل فی السم الخیاط، اس حد تک کہ اونٹ سوئی کی نوک میں چلا جائے، اس حد تک۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اس طرح
سزائے مجرموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بے شک وہ لوگ جو میری آیاتوں کو جھٹلاتے تھے اور تکبر کرتے تھے، ان کو سننے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے وہ تکبر کرتے تھے، وہ نہیں سنتے تھے، یعنی ایک قسم کا تکبر ہے، یا ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا یا قرآن نہیں پڑھتا یا سنتا نہیں ہے تو ایک قسم کا وہ تکبر کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے لیے دروازے نہ کھولے جائیں گے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ جب ان کی روح لے جائی جائے گی تو کہیں گے فرشتے کون ہیں؟ وہی روح لے آئے ہیں، کس کی لے آئے ہیں؟ وہ فلانا فلانا، فلانے کا بیٹا، فلانے کی بیٹی، فلانا۔ اس نے کہا کہ یہ تو گناہ گار ہے، اس کے لیے تو ہمارا آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ تو انہوں نے آیاتیں جھٹلائیں تو نہ کھولے جائیں گے ان کے آسمان کے دروازے، اور نہ یہ جنت میں داخل ہوں گے، یہ جنت میں بھی نہیں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شرط رکھ دی اس حد تک کہ اونٹ سوئی کی سوراخ میں جس تک، تو سوئی کی سوراخ میں تو اونٹ کیونکہ بڑا جانور ہے، اور بڑے جانور کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، بکری کا، بکری کے بچے کا، چوزے کا، اس کا نہیں کہا۔ چوزا بھی نہیں گزر سکتا، پھر اونٹ تو بڑی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرط رکھ دی کہ وہ نہیں داخل ہوں گے، نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، نہ یہ داخل ہوں گے جنت میں، اس حد تک کہ اونٹ سوئی کی وہ سوراخ میں چلا جائے۔ تو یہ نہیں ہوگا، لہذا یہ جنت میں نہیں داخل ہوں گے، نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اس طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب